وہ آیات جہاد جس پر ناہنجاروں کو ہمیشہ اعتراض رہتا ہے، انہی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس سے پہلے 5 آیتوں کا خلاصہ بتایا گیا۔ ابھی ہمارے سامنے چھٹی آیت ہے۔ چھٹی آیت بھی بالکل 5ویں آیت کی طرح ہے، بس اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے صحابہ کرام جو مہاجر ہیں، انصار ہیں، ان کے ایمان کا تذکرہ فرمایا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے رزق کریم کا وعدہ فرمایا، اسی کا تذکرہ ہے۔ مختصر ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرہ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کیے، اللہ کی راہ میں جہاد کیے، یہ مہاجر کا تذکرہ ہو گیا، کیونکہ مہاجر صحابہ کرام ایمان لائے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں اس وقت جب لوگ اسلام سے نفرت کرتے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے درپے تھے، صحابہ کرام کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کو پریشان کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گونی میں لپیٹ کے دھواں دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کو بہت پریشان کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر ناف حصے پر جو ہے نیزہ مار کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ ہے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کے اوپر اذیتوں کا معاملہ رہا، لیکن اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی لذت، اسلام کی حلاوت جنہیں عطا فرمائی، ان کو جتنا مارو ان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی تازگی پیدا فرمائی۔ یہ اسلام کی حلاوت، اسلام کی لذت کی شان ہے۔ یہ تکلیفیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اور غور کرے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقر اور پریشانی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ سیلاب سے بھی زیادہ تیز جو میرا دیوانہ ہے اس کے پاس پریشانی آتی ہے، سیلاب سے بھی زیادہ تیز پریشانی اور فقر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اس دور میں ایمان لائے، صحابہ کرام جب ایمان لائے، دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پریشان کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا تھا کہ آقا علیہ السلام کے گلے میں رومال ڈال کر کے گلا ٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو ابو بکر صدیق نے عقبہ ابن معیط نالائق ناہنجار سے کہا تھا کیا تم لوگ خالی اس بنا پر کہ ایک بندہ کہتا میرا رب اللہ ہے، تم لوگ ان کے گلے کو گھونٹ دو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت دی گئی کہ خانہ کعبہ میں، بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں آپ نے سر رکھا ہے، آپ کے اوپر اونٹنی کی اوجھڑی لا کر کے ڈال دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو بڑھا دیا، سجدے کو دراز کر دیا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو عمر میں ابھی زیادہ نہیں ہے، آپ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اوجھڑی کو اٹھاتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو ہلاک فرما۔ راوی حدیث بتاتے ہیں مصطفیٰ نے جن کے بارے میں ہلاکت کی دعا کی تھی، بدر کا میدان آیا تو جن لوگوں کے بارے میں حضور نے دعائیں ہلاکت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو بدر کے میدان میں ہلاک اور برباد کیا۔ کفار کی طرف سے 24 سردار مارے گئے تھے اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ آگ لگا دیا، آقا علیہ السلام نے آگ لگا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں اٹھا کے توپ دیا، اٹھا کر کے ڈال دیا۔ شرعی مسئلہ بھی ہے یہ کہ کافر اگر انتقال کر جائے تو گڑا کھود کر کے اس میں اس کو گال دیا جائے، نہ کہ اس کے عقائد رسومات، اس کی شریعت، اس کے مذہب کے اعتبار سے کیا جائے۔ جیسے آج کے دور میں لوگ اخلاق دکھانے کے چکر میں
اخلاق اسلام سے ہٹ کے نہیں ہوتا، اخلاق وہی ہے جو شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، شریعت سے ہٹ کے اخلاق نہیں آتا۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ آپ فرماتی ہیں سراپا قرآن، یہ مصطفیٰ کے اخلاق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہاجروا اور ہجرت کی، کبھی حبشہ کی طرف گئے، کبھی مدینہ طیبہ کی طرف آئے۔ حبشہ میں بھی چین نہیں لینے دیا تھا، حبشہ میں بھی چین نہیں لینے دیا، وہاں سے مدینہ طیبہ ہے، اور مدینہ طیبہ ابھی تک کھلے ہوئے کافروں سے مقابلہ تھا، کھلے کافر میدان میں آ رہے تھے، لیکن اب تو کلمہ پڑھ کے منافقت کی چالیں چلنے والے، لومڑی کی چال چلنے والے، شرارت کرنے والے، گرگٹ کا رنگ بدلنے والے منافقوں سے سامنا پڑا ہے۔ کھل کر کافر بھی ایک طرف ہے، اہل کتاب کہنے والا مشرک بھی ایک طرف ہے، اور ایک طرف اپنے آپ کو ایمان کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا منافق بھی موجود تھا۔ تو مدینہ طیبہ میں صحابہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور یہ تو مہاجر صحابہ کی شان ہو گئی، والذین آووا، اور جنہوں نے پناہ دی، انصار صحابہ۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے مہمان کو اپنا لینا، اور عرب میں مہمان نوازی ایک نمبر کی ہے، کیونکہ عرب حضرت ابراہیم کی نسل ہیں، اور حضرت ابراہیم کے یہاں تو مہمان جب تک آتا نہیں تھا وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، مہمان آتا تو ہی کھانا کھاتے۔ معلوم ایک بار مہمان کو آنے میں تاخیر ہو گئی، اور مہمان بھی آئے تھے، تو وہ مہمان جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے، اللہ کے مقدس فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے، صورت میں آئے، دو کام کے لیے۔ پہلا کام حضرت ابراہیم کو، حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی جائے، اور قوم لوط پر عذاب نازل کیا جائے۔ چنانچہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بھونا ہوا بچڑے کا گوشت پیش کر دیا، بھونا ہوا بچڑے کا گوشت پیش کر دیا۔ جیسے ہی پیش کیا، اب وہ لوگ کھانے کے لیے تیار نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو جبرائیل نے بتایا ہم لوگ کیسے کھائیں گے، ہمارا جسمت دیکھو، ہمارا جسمت دیکھو کہ جسم آ گیا، لیکن اللہ نے ہمیں نور سے پیدا فرمایا ہے، ہم کو یہ کھانے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ تو کہا کیوں آئے؟ کہا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بشارت دیں کہ اگرچہ عمر آپ کی 100 کے قریب، آپ کی اہلیہ کی محترمہ کی عمر بھی اتنی ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے اور پوتے کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ پوتے کی بھی بشارت دی گئی، بیٹے کی بھی بشارت دی گئی، پوتے کی بشارت دی گئی، بتا دیا گیا اسحاق علیہ السلام بھی ہوں گے، ان کے بیٹے بھی ہوں گے، اور بتا دیا گیا قربانی کا جو معاملہ پیش آئے گا وہ اسحاق کا نہیں ہوگا، وہ تو اسماعیل کا ہوگا، ورنہ اسحاق کے ساتھ ان کے بیٹے کی بشارت کبھی نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوتے کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے کے پیچھے سے آپ سن رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس کے بعد کہا اور دوسرا کام کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے اوپر عذاب دینا ہے۔ کہا کیوں عذاب دینا ہے؟ کہا ان کے اندر برائیاں بہت ہیں، برائیاں اتنی خطرناک برائیاں تھیں پوچھو مت۔ گلیوں کے راستوں میں بیٹھ کر کے دوسرے کو چھیڑنا، نوجوان تو بچیوں کو چھیڑتا ہے، وہ بچے کو چھیڑتے تھے، اچھے لوگوں کو دیکھ کر کے سیٹیاں بجانا، جانوروں کو آپس میں لڑانا، حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانا، عورتوں کی قدر نہ کرنا، حرام کی طرف ہمیشہ لگے رہنا، اتنی برائیاں میں عام ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل یہ بتاؤ اگر کوئی 40 بندہ ایک بستی میں 40 بندے نیک ہوں گے تو کیا اس بستی پہ عذاب آئے گا؟ کہا نہیں آئے گا۔ کہا اگر 3900، کہا نہیں آئے گا۔ کہتے رہے آخر میں حضرت ابراہیم نے کہا یہ بتاؤ اگر ایک بندہ بھی بستی میں نیک ہوگا تو کیا عذاب آئے گا؟ کہا نہیں آئے گا۔ تو کہا لوط تو موجود ہے وہاں پر، جب لوط موجود ہے تو کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد جبرائیل گئے فرشتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ان لوگوں نے فرشتوں کے ساتھ بھی شرارت کی۔ حضرت لوط نے سمجھایا اے میری قوم کے نوجوانوں، تم لوگ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا اور ذلیل مت کرو، لیکن نہیں مانے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا دروازہ کھول دو، آنے دو۔ دروازہ کھولے، سزا دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، زمین کے اس خطے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آسمان کے قریب لے گئے اور وہیں سے پلٹ دیا، پوری بستی کو پلٹ دیا، اوپری حصہ کو نیچے کر دیا، نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، پورے تباہ و برباد ہو گئے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ کہ مہمان نواز رہے۔ تو مہمان نواز آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، تو انصار صحابہ نے بڑی مہمان نوازی کی،
بڑی مہمان نوازی کی، گھر میں بھی پناہ دیا، اس کے ساتھ مدد کی، کپڑے سے بھی مدد کی، کھانے سے بھی مدد کی، جس کی 2 بیویاں تھی ایک کو چھوڑ کر عدت گزار کر اپنے مہاجر بھائی سے شادی کر دی، ہر طریقے سے گویا کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مہاجر یہ انصار یہ سب کے سب حقیقت میں مسلمان ہیں۔ ایک بار اور بولیں گے تو معاملہ اور کلیئر ہوگا۔ کیوں؟ ہجرت کرنے والے چاروں خلفاء، سبحان اللہ، زور سے بولے یار، سبحان اللہ، چاروں خلفاء نے ہجرت کی اور ان کے ایمان کی گواہی قرآن نے دے دی۔ قرآن نے کہہ دیا حقیقت میں یہی ایمان والے ہیں۔ اولئک پہلی تاکید، دوسری تاکید المومنین، تیسری تاکید المومن، اس میں کا صیغہ آیا، چوتھی تاکید حقا، پانچویں تاکید، پانچ تاکیدوں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے اور مدینے میں رہ کر جنہوں نے مدد کی ہے، ان کے ایمان پہ کلام مت کرنا، ارے تم سمجھو نہ سمجھو لیکن میرے نزدیک حقیقت میں ایمان والے یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی۔ رافضی تو نکل گیا اس کا جنازہ، نکل گیا، حقیقت میں وہی ایمان والے چاروں خلفاء، رافضیوں کا بھی نکل گیا، خرجیوں کا بھی نکل گیا۔ کیا بات ہے، جی جی، سب کا معاملہ ختم ہو گیا کہ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ اب آپ اعتراض کریں گے حضرت تو کئی صحابی تو فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے، وہ مہاجر بھی نہیں ہیں انصار بھی نہیں ہیں، جیسے حضور کے چچا عباس، ابو بکر صدیق کے والدین کریمین اور بہت سارے صحابہ ایمان لائے۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے پیارے سارے صحابہ کے ایمان کی گارنٹی دے اللہ نے دی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ انصار اور مہاجر کے اللہ نے مقام کو بلند فرمایا کہ جس وقت لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، اسلام کو برا سمجھا جا رہا تھا، مدینے میں ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، مکے میں ان لوگوں نے قبول کیا، اور جب مدینے میں ایمان والے پہنچ گئے تو مدینے والے نے فروخت دلی کے ساتھ اسلام کا بھی استقبال کیا، پیغمبر اسلام کا بھی استقبال کیا، فرزندان اسلام کا بھی استقبال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور ان کی عظمت کو بتایا جی، اور ان کا بھی اپنا مقام ہے، یہ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ تو مہاجر کے اوپر اگر کوئی کلام کرے مہاجر صحابی پہ تو کہہ دینا قرآن تو ایمان کی بات کر رہا ہے، یہ بے ایمان ہے تبھی ایمان والے کے ایمان کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اور انصار صحابی کو گفتگو کرے تب بھی کہنا بے ایمان نہیں کیا، سمجھ میں آیا نا جی۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایمان والے ہیں ہی ہیں، اب جب ایمان والے ہیں تو سارے گناہ بھی معاف ہوں۔ لہم مغفرہ، اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور شرافت کی روزی، عزت کی روزی۔ دنیا میں بھی اللہ نے عزت و سرخروئی کی روزی عطا فرمائی، اور آخرت میں تو عزت و سرخروئی کی روزی عطا ہی فرمائے گا۔ چنانچہ خود حدیث پاک میں چاروں خلفاء اور پانچویں بادشاہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، حضور کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، حضور کے ساتھ عمر بھی ہیں، حضور کے ساتھ عثمان غنی بھی ہے، حضور کے ساتھ مولا علی بھی ہے، حضور کے ساتھ امیر معاویہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام لقمہ بنا بنا کر ان پانچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے، زور سے بولو، حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو لقمہ کھلایا۔ امیر معاویہ نے پوچھا حضور یہ معاملہ اور کہاں رہے گا؟ آقا نے فرمایا جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو لقمہ کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کو بھی مقام عطا فرمائے گا، ہم ایک دوسرے کو لقمہ کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس سے زیادہ شرافت کی روزی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، کھلائیں، سمجھا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ہجرت کرنے والے مہاجر اور انصار ان کے یہ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ پہلی چیز، اب جو اعتراض کرنے والا اس کے بارے میں غور کرنا، اس کو چاروں خلیفہ ہضم نہیں ہوتے، بے شک بے شک ہضم نہیں ہوتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کیسے ہضم ہو؟ کھانا مضبوط ہو، ہیوی ہو، طاقتور ہو تو جس کا اندر کمزور معاملہ وہ ہضم نہیں کر پاتا، تو یہ تو صحابہ کرام کے ایمان کا معاملہ ہے۔ اتنا مضبوط ایمان ہے تو جس کے دماغ میں گوبر بھرا ہو وہ کیسے ہضم کر پائے گا؟ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کا تذکرہ فرمایا، حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا بخشش کا وعدہ ہے ان سے۔ تیسری چیز شرافت کی روزی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ دیکھیے آپ صحابہ کرام بدر کے میدان میں گئے تو کیا تھا ان کے پاس؟ کیا تھا ان کے پاس؟
بدر کے میدان میں اترے تو حضور دعا کیسے کرتے؟ حضور نے دعا کی، اے اللہ ان کے پاؤں میں کچھ نہیں ہے، مولا ان کو پاؤں میں چپلیں عطا فرما، اے اللہ ان کے بدن پہ صحیح سے کپڑے نہیں، کپڑے عطا فرما، اے اللہ یہ بھوکے انہیں کھانا عطا فرما۔ گئے تھے تو ایک ایک کھجور پر کئی لوگ اتفاق کر رہے تھے، چند سواری، 2 سواریاں تھیں، ایک حضرت مقداد کے پاس جس پہ وہ سوار تھے، ایک سواری وہ تھی جس میں حضرت علی، زید بن حارثہ، مصطفیٰ کی باری تھی، تو حضرت زید، حضرت حارثہ یہ سوار نہیں ہوتے تھے، حضرت آقا کو سوار کر کے چل رہے تھے، کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب بدر کے میدان میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، صحابہ واپس آ رہے تھے تو کسی کے ساتھ 1 اونٹ ہے تو کسی کے پاس 2 اونٹ ہے۔ 1 اونٹ 2 اونٹ کا مطلب یہ کہ 1 اونٹ پہ سامان لدا ہوا ہے، 2 اونٹ ہے مطلب 2 اونٹ پہ سامان لدا ہوا ہے۔ گئے تھے تو بدن پہ کپڑے بھی صحیح سے نہیں تھے، گئے تھے تو کھانے کا سامان بھی نہیں تھا، گئے تھے تو سواریاں بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو ایسا قبول فرمایا، آئے ہیں تو ڈھیروں مال لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرافت کی روزی عطا فرمائی۔ ایک چیز اور بتا دیں، حضور نے فرمایا افضل روزی مال غنیمت ہے، زور سے بولے افضل روزی مال غنیمت ہے، اس کے بعد تجارت ہے، اس کے بعد حلال کمائی ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے۔ تو صحابہ کرام مال غنیمت لے کے آ رہے ہیں، افضل روزی لے کر کے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو اس طریقے سے اب یہ آپ کی چھٹی آیت مکمل ہوئی۔